بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے مینس قائد اعظم فارمولہ اور بانی پاکستان کی تصویر سرکاری اشتہاروں سے غائب۔ کیا اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا نون لیگ کا؟ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ ہم تفصیلات کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کامنٹ میں دیں۔ اگر آپ کس پر بھی انسٹاگرام پر، تھریڈ پر، یا آپ یوٹیوب پر یا آپ فیس بک پر ویڈیو سن رہے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست کو جو سرکاری اشتہار جاری کیا جس پر شہباز شریف کی زرداری کی اور تینوں فورسوں کے سربراہ کی تصویر تھی، نہ فاطمہ جناح کی تھی، نہ بانی پاکستان قائد اعظم کی تھی، نہ علامہ اقبال کی تھی، نہ سر سید احمد کی تھی، اور جو تاریخ میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے کی تصویر تھی؟ دیکھیے، نون لیگ تو ویسے بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے نفرت کرتی ہے۔ وہ قائد اعظم کو دشمن سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتے کہ قائد اعظم نے کیوں آزادی دلائی ہے پاکستان کو۔ ہم انڈیا کے غلام رہتے اور انڈیا کے نیچے رہتے، اور شریف خاندان انڈیا کی غلامی کرتا اور لوٹ مار کرتا، اور بیرونی ملک جو ویسے رہتے ہیں، ان کا تو کام تھا کاروبار۔ تو انہوں نے سرکاری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا بہت سخت رد عمل دیتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے قوم میں غم و غصہ پایا گیا، اور پاکستان قوم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے کہ بانی پاکستان کی تصویر اور جنرل عاصم منیر کی تعریفیں، یہ تو پتہ ہی۔ اور شہباز شریف نے ویسے بھی، اسد علی تو نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ شہباز شریف نے ویسے بھی کہہ دیا کہ 5 مئی 2025 کو پاکستان نیا ملک وجود میں آئے، جس پر عاصم منیر نے ان کو دلائی ہے زندگی، اور 2024 میں ان کو عاصم منیر نے الیکشن جتوایا۔ یہ نون لیگ کا ہر بندہ، نون لیگ کا MNA MP تو ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ہم ایک جنہوں نے بیٹھے ان کے الفاظ دیتے۔ ISPR کی جانب سے وضاحت آتی اور فوری طور پر رد عمل آتا کہ قائد اعظم کی تصویر یہ حکومتی معاملہ تھا، اس میں ہمارا ہاتھ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے، بانی پاکستان کی تصویر نہ ہونا اور تینوں فورسوں کی ہمیں فوج نے آزادی نہیں دلوائی، فوج نے جنگ لڑ کے ہمیں آزادی نہیں دلوائی، نہ جنرل وہاں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک تھی، اور محمد علی جناح نے پاکستانی قوم کو آزادی دلوائی، اور اسی پر ہم آزاد ہیں۔ نہ وہاں جنرل تھے، نہ وہاں فوجی لڑے، وہاں پاکستان کی عوام تھی، اور پاکستان کے لوگ تھے، اور پاکستانی قیادت تھی، جس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنے والے بانی پاکستان محمد علی قائد اعظم جناب۔ میں حیران ہوں، کچھ عرصے بعد جنرل عاصم منیر کی یہ نوٹوں پر تصویر لگا دیں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب 2 سال ہے، 3 سال ہے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد نون لیگ والے وہ جنرل عاصم منیر کو گالیاں نکالیں گے جو تاریخ میں کسی نے نہ نکالی ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کو یہ وہ برا بھلا کہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ نون لیگ والوں نے عاصم منیر کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن دیکھیے، اب فوج کو بھی سوچنا ہوگا کہ قائد اعظم کی تصویر ہٹانے سے پاکستان میں شدید نفرت بڑھے گی، اور نفرت کی آگ میں جھونکا گیا۔ بانی پاکستان کی تصویر ہٹانا پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ ایک جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس تھا، وہاں لوگ چلے کیا گئے، روزانہ کوئی ٹک ٹاکر جا رہا ہے، کوئی کون جا رہا ہے، ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ظلم ہو گیا جناح ہاؤس۔ روزانہ میں جب بھی 92 نیوز یا سما نیوز یا دنیا نیوز لگا تو صرف یہی چلا، ہم جناح ہاؤس کی حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہم جناح ہاؤس جناح ہاؤس جناح ہاؤس جناح ہاؤس جناح ہاؤس جناح ہاؤس لگا کر 3-4 ماہ کا پاگل ہو میں۔ دیکھو، کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے، کوئی کون، وہ تو چھوڑ، جو اپنے شوہر کو جیل میں چھوڑ کر بھاگ کے آنے والی، جو بھارت کی جیل میں قید ہے، جسمین، اس کی بیوی بھی بھاگتی جناح ہاؤس میں چلی گئی۔ ظلم ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اب قائد اعظم کی تصویر ہٹا کر کوئی نہیں بولا، نہ اینکر بولے، جنہیں تغمے دیے گئے وہ اس بات پر بنائی گئے، لیکن قائد اعظم کی تصویر کے ہٹانے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو کیا عمران خان نے قائد اعظم کی تصویر ہٹا دی؟ نہیں۔ تو اس میں اس جرم میں پیپل پارٹی بھی شریک ہے، PDM بھی شریک ہے، اور MKM سب لوگ شریک ہیں۔ ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ نواز شریف
کہ پہلے میں نے بتایا قائد اعظم سے بہت ہی نفرت کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ قائد اعظم سے نفرت کرتے ہیں. یہ نون لیگ والے قائد اعظم سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں. دیکھیے قائد اعظم کی اگر تصویر اس سرکاری اداروں پر نہیں تو آج ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے کہ قائد اعظم کی آزادی جو ہمیں دلائی ہے صاحب یہ ڈھونگ تھا, ہم اس کو نہیں مانتے. قائد اعظم کی تصویر ہٹانے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کی ہم کرتے ہیں. قائد اعظم کی تصویر نہ لگانا پاکستان کے نظریے اور پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے. MS نیوز کی ناظرین, مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر بڑے شکریہ.